فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم دنیا میں جو کچھ ہوتا رہا آج ہو رہا ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ ظاہر کا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہیں. فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے, فلاں نظر آنے والی تنظیم یا پارٹی یہ کام کر رہی ہے. یہ وہ رخ ہے جو انسان پر انسان ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے, کھلتا ہے. انسان اس کو دیکھتا ہے, اس کی خبریں سنتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے اور یقین کرنے لگتا ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کرتا تھا, جو آج ہو رہا ہے, جو ہمیشہ ہوتا رہے گا, وہ سب صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی تقدیر سے, اللہ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ سے ہوا کرتا تھا, ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ کے جو بنائے ہوئے نظام ہے, جو سسٹم ہے اللہ کا, اسی کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی چھوٹا سا چھوٹا واقعہ بھی دنیا میں رونما نہیں ہو سکتا. یہ رخ انسانوں پر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کھولا گیا. یہ بات انبیاء علیہ السلام ہی کے ذریعے اور ان کی لائی ہوئی کتابوں, صحیفوں اور پیغاموں ہی کے ذریعے انسانوں کو معلوم ہوئی. اس نظام کی اطلاع کا کوئی اور ذریعہ انسانوں کے پاس کبھی نہیں رہا. اللہ کی کتابیں اور اللہ کے رسول. عزت کسی کو ملتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, چاہے وہ امتحان کے طور پر ہو یا انعام کے طور پر.
ذلت کسی کو ملتی ہے کسی فرد کو یا قوم کو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اسی کے بنائے ہوئے اٹل ضابطوں کی روشنی میں ملتی ہے، چاہے وہ ذلت سزا کے طور پر ملی ہو یا امتحان کے طور پر۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت اور اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، چاہے کسی کو حکومت اور اقتدار پر اللہ بٹھائے تو انعام کے طور پر بٹھائے یا امتحان کے طور پر بٹھائے، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکومت اور اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو شر سے خیر ظاہر کر کے دکھا دے، اور چاہے تو خیر میں سے شر نکال دے۔ وہ جب چاہتا ہے حکومتوں کی اسکیموں کو فیل کر دیتا ہے، اور کمزوروں کی اسکیموں کو چلا دیتا ہے۔ اللہ نے نمرود کی اسکیم کو فیل کر دیا اور ابراہیم کی اسکیم کو چلا دیا علیہ السلام۔ فرعون نے موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے فرعون کو ہی ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات، عزت، اقتدار سب دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی اور بچے کو کیسے میدان میں بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں ڈال کر، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ان کی نسلوں کو چلا دیا، ان کی اسکیم چلا دی، ان کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دی، اس جگہ کو قیامت تک امن و امان کا مرکز بنا دیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم اور ان کی اولاد کو پوری دنیا میں پہنچا کر، ان کی آواز کو پہنچا کر، ان کی اسکیم کو چلا کر اور ان کی نسلوں میں سے اشرف المخلوقات سید الانبیاء امام الانبیاء کو پیدا کر کے، اور ان کے ذریعے سے ایک خیر امت کو مبعوث کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا۔ جس بچے کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جس بچے کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، اسی کی اولاد اقیم الصلاۃ کی آواز لے کر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور قیامت تک
وہ یہ پیغام پہنچاتی رہے گی۔ ایمان کی حقیقت کو ہمیں نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ ایمان کی سطح میں اگر ترقی نہیں ہوتی رہے گی تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہم سب کو اپنے ایمان میں برابر مضبوطی لاتے رہنے کی کوششیں کرتے رہنی پڑیں گی۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے سوا ہر ایک کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اور کیا آج آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں؟ کیوں بھائی کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس بے فکری کا کیا جواز ہے؟ ہمارے دل میں نہ جانے کن کن چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا خوف ہے۔ اللہ کے غیر کا خوف اور اللہ کا خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ کا خوف حق ہے، غیر اللہ کا خوف باطل ہے۔ اگر حق دل میں آ جائے تو باطل کی جگہ دل میں نہیں رہتی۔ کاش کہ ہم میں سے ہر ایک، ہر مرد، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر عالم، ہر پروفیشنل، ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر ایک بار تو دیکھے کہ میرے دل کا کیا حال ہے۔ دنیا بھر کے دلوں میں ہم جھانکتے رہتے ہیں اور اپنے غلط اندازوں کے مطابق لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرتے رہتے ہیں، نہیں جھانکتے تو اپنے ہی دل میں نہیں جھانکتے۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کی شان اللہ نے خود بیان کی، پہچان، علامت۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت طاقتیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہی ہیں، اس لیے ذرا احتیاط سے کام لو، ذرا ان سے کوئی ایسی بات نہ کہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے وہ طاقتیں ناراض ہو جائیں۔ فاخشوہم، تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ یہ نصیحتیں سن کر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فزادہم ایمان،
ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ ان کو اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ الذین قال لهم الناس کی تفسیر میں آج کل کہنا پڑے گا الذین قال لهم میڈیا. الناس کی تشریح کیا ہے؟ چاروں طرف سے ایک ہی آوازیں ہیں، مسلمانوں ڈرو. اور ڈر کا لفظ بولنے میں بھی اگر ڈر لگتا ہے تو سمجھدار لوگ کہتے ہیں ذرا حکمت سے کام لو. احتیاط سے کام. اتنا کھل کر مولانا سجاد صاحب نہ بولا کیجیے، ہمیں آپ کی حفاظت کی بہت فکر ہے. اگر سب لوگ کھل کر بولتے تو ایک آدمی کو کھل کر بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. عجیب بات ہے. جتنی مصلحت، حکمت اور احتیاط اور ڈر کی نصیحتیں ایمان والوں کو ملتی ہیں، اتنے ہی ان کی ہمت، اعتماد، حوصلہ اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. فزادہم ایمان. ہم میں سے ہر شخص غور کرے کہ ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، ہماری ہمت بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے، ہمارا خوف کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے. ظلم کے مقابلے کے لیے ہمارے ارادے مضبوط ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں؟ اور جواب ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے حال کا جواب، فزادہم ایمانا. ایک ہے ان کا قولی جواب، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس سے زیادہ مضبوط مددگار اور سہارا کوئی نہیں. اللہ نے بھی ایک بات طے کر رکھی ہے، جس درجے کی امید تم اللہ سے رکھو گے اسی درجے کا معاملہ اللہ تمہارے ساتھ کرے گا. انا عند ظن عبدی بی. ہم اللہ تعالیٰ سے کمزور درجے کی امید رکھیں، بدگمانی رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا، دشمنوں کے حوالے کر دے گا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط درجے کی امید رکھیں اور قوی تعلق رکھیں، تقوی والا، اطاعت والا، عبادت والا، ذکر و دعا والا، حوصلے اور ہمت والا، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کر کے دکھاتے ہیں.